ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے انڈسٹری کو گورنمنٹ کی سپورٹ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن یہاں بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے معاملات ہیں وہ جس طریقے سے سر اٹھا رہے ہیں, جس طریقے سے حنیف لاکھانی صاحب نے بات کہی کہ جو فورن ایکسچینج کی بیلنسنگ ہوئی, جس طریقے سے پاکستانی ایکسپورٹرز کو ایک چانس ملا, تو وہیں پہ ایک اپارچونٹی کی ونڈو کھل جاتی ہے. لیکن سلطان صاحب یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ جو ہم نے جو اس چیز سے گین حاصل کیا تھا, اب جو کاٹن کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, اب جو کاسٹ بڑھ رہی ہے, پیچھے سے گیس کے ٹیرف بڑھ رہے ہیں, الیکٹریسٹی کے ٹیرف بڑھ رہے ہیں, یہ تو انڈسٹری کو آگے چل کے اس نہج پہ پہنچا دیں گے کہ بریک ایون لانا بھی مشکل ہو جائے گا. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. جس طرح پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی اور مزید گر رہی ہے, اس سے جو ہماری ان پٹ کاسٹ کافی بڑھ جاتی ہے. را مٹیریل بہت سارے ہم امپورٹ کرتے ہیں آج بھی اپنے ٹیکسٹائل گارمنٹس کے لیے, تو وہ جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ کے وہ اس کو زیرو کر دیتا ہے. اچھا, یہ جو را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں کون سا را مٹیریل ہوتا ہے سر؟ اس میں بٹن ہوتی ہے, بکرم ہوتی ہے, زپس ہوتی ہیں, بہت ساری ایکسیسریز ہوتی ہیں جی, وہ آتی ہیں. لیکن سر آپ کا کور را مٹیریل جو کاٹن ہے وہ بھی تو آج امپورٹ کرنے کی آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو بیسک ٹیکسٹائل کا را مٹیریل ہوتا ہے کاٹن, ہم تو اب کاٹن امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. سر کیوں؟ مطلب آپ, پاکستان ایک زرعی ملک ہے, پاکستان میں آج سے 10 سال 15 سال پہلے جو کاٹن کی پیداوار ہوتی تھی وہ دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں پاکستان کا شمار ہوتا تھا, اور اب پاکستان میں کاٹن کی آپ امپورٹ کی بات کر رہے ہیں. جی 2015 میں پاکستان نے 14 ملین بیلز کاٹن کی پروڈیوس کی تھی. 2018 میں تقریباً 11.9 ملین بیلز تھیں. 2018 کے بعد مسلسل کاٹن پروڈکشن جو ہماری وہ گر رہی ہے, مور دین 35% ڈکلائن آ چکا ہے. اس کے دو بنیادی ریزن ہیں, بہت سارے ریزن ہیں لیکن میں آپ کو دو اور باقی بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں ایک تو ییلڈ پر ایکر جو ہے نا وہ بہت کم ہے اگر ریجن بھی دیکھیں اس کے مقابلے میں بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو کاٹن گروئنگ کے جو ایریا ہیں, کاٹن پروڈکشن کے جو ایریا ہیں وہ شرنک ہوتے جا رہے ہیں, وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ فارمرز کو وہ بینیفٹ نہیں مل رہا, وہ پرائس نہیں مل رہی ہے مختلف وجوہات کی بنا پہ. تو وہ شوگر کین ہے یا میز ہے یا اور دوسری ایسی کراپ میں جاتا ہے جس میں اس کو زیادہ منافع مل سکے. اس میں لو ایلڈ اور شرنکنگ آف کاٹن پروڈکشن ایریا کے علاوہ ایک تو پور سیڈ آف کوالٹی ہماری ہے, سیڈ کی جو کوالٹی ہے وہ اچھی نہیں ہے, ہائی بریڈ سیڈ اویلیبل نہیں ہے, لیک آف جو نیو سیڈ ٹیکنالوجی ہے اس کو انٹروڈکشن کرانا چاہیے. ان پٹ کاسٹ فرٹیلائزر کے حوالے سے اور پیسٹیسائڈ, فرٹیلائزر کی بھی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں, پیسٹیسائڈ کی پرائسز اوورآل ریفلیکشن آ رہی ہوتی ہے نا کہ جو را مٹیریل آ رہا ہے اس کی پرائسز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. پلس یہ کہ ہیٹ ویو جو آپ دیکھیں نا انوائرمنٹ میں چینج آ رہی ہے, اس کی وجہ سے ہیٹ ویو بھی ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک وائرس آیا تھا ہمارے یہاں, لیف کرل وائرس, وہ ایک یونیک چیز تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراپ کے اوپر پیسٹ اٹیک آیا تھا پاکستان میں پچھلے سال, پنک بال ورم اس کا نام تھا, وائٹ فلائی, جو پیسٹیسائڈ پاکستان میں اویلیبل تھی. فارمر یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو اسپرے کرتے تھے, اس کو یوز کرتے تھے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. ان شارٹ آپ کی باتوں کا مطلب یہ ہو گیا پاکستان ٹیکنالوجی کے معاملے میں کافی پیچھے, پاکستان ماڈرنائز ایگریکلچر جو ہماری وہ ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال بہت. صاحب یہ سوال تو آپ لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے نا کہ اگر انڈسٹریلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ٹیکسٹائل کی صنعت ہے, کاٹن بلڈ کا کام کرتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں, اگر کاٹن ہی پیچھے سے مہنگی آئے گی اور پاکستان کو کاٹن امپورٹ کرنی پڑے گی تو پھر آپ کس طریقے سے انڈسٹری میں کمپیٹ کر سکیں گے؟ سر یہ جو سال 2020-21 کے اندر جو ہمارا بیڈ لک ہو گیا, اور ہماری یہ اپارچونٹی تھی انیس صاحب, یہ بہت بڑی اپارچونٹی تھی. اٹ واز اے ویری بگ اپارچونٹی کہ اگر وہ ہم $3 بلین کی جو کاٹن امپورٹ کرنے والے ہیں اس سال, یعنی فرام 2021 کے اندر اباؤٹ 3 بلین, تو وہ ہمارے گھر کے اندر یہ $3 بلین رہ جاتے ہیں. ہاں, یہ ہمارے فارمرز کو ملتا سر, بڑا فرق پڑ جائے گا, بہت بڑا فرق پڑتا ہے, بہت بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن ابھی یہ تو دیکھیے قدرتی آفات ہوتی ہیں, لوکسٹ کا اٹیک بھی ہو گیا تھا اسی سال میں بہت ساری چیزیں ہوئیں, تو یہ ایک مسئلہ آ گیا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مے آنورڈ نیو کراپ از کمنگ, اور اس کے اندر انشاءاللہ اچھی مجھے تو امید ہے کہ وہ بہتر پروڈکشن آئے گی اس سال
پچھلے سال کے مقابلے میں. اچھا حنیف صاحب، آپ نے بات کی جو $3 بلین کی جو کاٹن ہم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کاٹن کی کوالٹی اور پاکستان میں جو پائی جانے والی کاٹن ہے اس کی کوالٹی میں فرق ہوگا. ڈیفینیٹلی اس کی جو پرائسز ہیں اور پاکستان میں جو لوکلی پروڈیوس کاٹن تھی اس کی پرائسز میں فرق ہوگا. تو یہ گیپ کتنا بڑا ہے، یہ اس کو اگر بتا سکیں تو. نہیں مطلب وہ تو انٹرنیشنلی تو دیکھیے نا 70، میں ایسے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ 64 سینٹس پر پاؤنڈ کا انڈیکس تھا جب پاکستان اور دنیا بھر کا کاٹن کا سیزن آیا. بالکل صحیح. لیکن نہ صرف پاکستان میں یہ اس سال کراپ خراب ہوئی ہے، بلکہ ورلڈ وائڈ دنیا کے اندر ہر جگہ کے اوپر کاٹن کی کراپ شارٹ ہوئی ہے ڈیو ٹو مینی ریزنس انکلوڈنگ کووڈ. تو وہ انڈیکس جو ہے 64 سینٹس سے پہنچ گیا 94 سینٹس تک. صحیح. اب واپس آ گیا ہے نیچے 84 سینٹس تک. تو ڈیفینیٹلی وہ کاٹن کی جو پرائسز ہے اس کے مطابق ہی آپ اپنی پروڈکٹ کی کاسٹنگ کرتے ہو، اور اسی کاسٹنگ کی بیس کے اوپر دنیا بھر میں آپ چیزیں بیچتے ہو اور دنیا جو ہے آپ سے لیتی ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمیں مہنگا، ہماری تھوڑی سی پروڈکٹ کی مہنگی ہو جائے گی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب یہ پھر بھی آپ فیزیبل ہے، ہاں فیزیبل، آپ کی رینج کے اندر اٹ از فیزیبل. اچھا حنیف صاحب، یہاں جب آپ نے بات کی نا کہ دیگر معاملات ہوئے، یہ فلاں اٹیک ہو گیا، فلاں پیسٹ اویلیبل نہیں تھی، کیا پاکستان میں جو کاٹن کی پیداوار کم ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز کی میجر پولیٹیکل لوگ ہیں ان کا شاید رجحان کاٹن انڈسٹری سے زیادہ شوگر انڈسٹری پہ ہے؟ آج پاکستان میں کسی بھی پولیٹیشین کی بات کرے تو اس کا نام کے آگے کبھی یہ نہیں لگے گا کہ اس کے پاس کاٹن کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے، اس کے نام کے آگے لگے گا کہ اس کا شوگر کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے. تو فارمرز کو جان بوجھ کے یا تو فورس کیا جاتا ہے یا تو انٹائز کیا جاتا ہے کہ کاٹن کو چھوڑ کے شوگر کے اوپر کام کرے، شوگر کی فصل لگائے، اور اس کے باوجود بھی شوگر 110 120 روپے تک پہنچ جاتی ہے. اور کاٹن وہ پروڈکٹ جو کہ ایکسپورٹ کر کے ہم ڈالرز کما سکتے ہیں اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. داؤد صاحب، آپ کے رزاق داؤد صاحب اتنے قریبی ہیں، ان سے بات تو کریں سر. کیا پتا دو چار میجر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ اگر اس میں آپ انڈکٹ کر لیں تو آپ کے لیے بزنس اچھا ہو جائے. نہیں دیکھیے، وہ تو جہاں بھی جس کراپ کے اندر بھی میں فارمر کو بلیم نہیں کروں گا. کچھ بتا رہے ہیں نہیں، جو بھی کراپ ہے فارمر کو ہم وہ ڈیفینیٹلی پولیٹیکل انفلوئنس، ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن بہرحال شوگر انڈسٹری بھی بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور پلس شوگر بھی وی نیڈ شوگر فار آور پاپولیشن. سو ہم یہ دیکھیے، جو غلطی ہے نا وہ پر ایکڑ پر ایریا تو کم ہوا، وہ تو کم ہوا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا کہ جو پہلے ایریا تھا آج سے 20 سال پہلے ایکریج جو تھی، اور آج جو ہے اس کے اندر کلٹیویشن کا ایریا کم ہو گیا. لیکن سائملٹینیسلی اگر جو گورنمنٹ کو یا پریویس گورنمنٹس کو کرنا چاہیے تھا کہ ان کو فوکس کرنا چاہیے تھا کہ بھلے ایریا کم ہو گیا لیکن پر ایکڑ ایلڈ، جو سلطان صاحب نے کہا پر ایکڑ ایلڈ کیسے بڑھے. یہی ہمارے اور انڈیا کے دونوں کے پر ایکڑ ایلڈ آج سے 20 سال پہلے ایک ہی تھے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر BT کاٹن اور دوسری ایسی چیزیں انٹروڈیوس کی اس کے اندر کراپ کے اندر، اور اپنی انہوں نے پروڈکشن کو جو ہے 1.5 ٹائمز 2 ٹائمز کر لیا. جبکہ ہم لوگ جو ہے وہی سیڈ لگا کر وہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکے. تو یہ ایگریکلچر ریسرچ اینڈ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سب سے بڑا اس کے اندر میں ان کو بلیم کروں گا، ایگریکلچر کو، جو ایگریکلچر کو لک آفٹر کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا دیکھیے فارمر از ویری ہارڈ ورکنگ. آپ ان کو فارمرز کو ہم کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ بہت زیادہ ہارڈ ورکر فارمر ہے. لیکن چونکہ تعلیم کی کمی ہے، رورل ایریا ہے، سمجھ اتنی نہیں ہے، ان کو سمجھانا، ان کو گائیڈ کرنا، یہ ڈپارٹمنٹ کا کام تھا ایگریکلچر کا. سر میں جنہوں نے اپنا سوال تھا بڑے مہارت سے آپ اس کو سائڈ پہ لے جا کے آپ نے ڈمپ کر دیا. سلطان صاحب آپ پلیز کمنٹ کر دیں. میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو فارمر ہے وہ تو بیسیکلی یہ دیکھتا ہے کہ کس کراپ میں مجھے زیادہ پروفٹ ملتا ہے تو وہ اس کی طرف جاتا ہے. اس میں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں فارمر فرینڈلی پالیسیز بنانی چاہیے، لانگ ٹرم پالیسیز بنانی چاہیے، سسٹینیبل پالیسیز ہونی چاہیے، اور یہ جو بار بار ایبرپٹ چینجز ہوتی ہیں نا پالیسیز کے اندر وہ نہیں ہونی چاہیے. سر میرا پوائنٹ یہی ہے کہ جس طریقے سے پالیسی بنانا گورنمنٹ کا کام ہے، آپ رزاق داؤد صاحب سے کہیں نا کہ کیوں آپ فارمرز کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ تر شوگر کین کی فصل لگائیں نہ کہ کاٹن کی لگائیں. ابھی انہوں نے پہلی بار
کاٹن کے لیے سپورٹ پرائس اناؤنس کی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. اس سے فارمر کو وہ سپورٹ ملے گی جو وہ چاہتا تھا. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ ہائیبریڈ سیڈ جو ہیں ہماری کلائمیٹ کے حساب سے وہ ڈیولپ کیے جائیں یہاں پہ, وہ پرووائڈ کیے جائیں. اچھا, ٹیکسٹائل پالیسی کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی تھی کہ کوئی ٹیکسٹائل پالیسی لائی جا رہی ہے, اس کے اوپر کب تک کیا کام, آپ اگر آپ بتا دیں. دیکھیے وہ ٹیکسٹائل پالیسی ایک فائنل اسٹیج کا ڈرافٹ تو تیار ہو گیا ہے, اس کے اندر کچھ اسٹیک ہولڈرز کے ایشوز تھے, اس کی وجہ سے وہ واپس سے اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. کچھ بتا پاکستانی دیکھیے ایکچوئل میں ٹیکسٹائل پالیسی سے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو فیوچر نیکسٹ 10 ایئرس 20 ایئرس کے اندر اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو کس ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے. ابھی رائٹ ناؤ دیکھیے ہمارا جو ایمفیسس ہے نا اس وقت وہ کاٹن اور کاٹن ٹیکسٹائل پروڈکٹس کے اوپر ہے. پاکستان کو اگر اپنی ٹیکسٹائل گروتھ کرنی ہے, ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھانی ہے فرام 13-14 بلین ڈالر ٹو 40 بلین ڈالر 30 بلین ڈالر, تو پاکستان کو آرٹیفیشل فائبرز, آرٹیفیشل یانس اور سنتھیٹک انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, اور اس کی طرف ایک پراپر کمپریہنسو وہ روڈ میپ بنا کر چلنا پڑے گا, تو پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی. آپ ابھی اگر اس سال جو یہ 6 ملین بیلز ہیں اس کو آپ 12 ملین بیلز بھی کر لو گے, لیکن دیر از اے لمٹ. اوکے 12 ملین ہو گئی, اس سے تو آپ کی ایگریکلچر اپنی ایکسپورٹ تو نہیں بڑھے گی. آپ کی ایکسپورٹ تو جب بڑھے گی جب آپ سنتھیٹک فائبرز اور آرٹیفیشل فائبرز کی پروڈکٹس بنا کر دنیا کو بیچیں گے, جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے دنیا کے اندر آج کی تاریخ میں, بیکاز اٹ از چیپر اینڈ اٹ از مور لانگ لاسٹنگ. تو سر اس میں فواد چودھری صاحب کی خدمات کیوں نہیں لیتے آپ لوگ؟ وہ تو بڑے کام کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے اوپر, انہوں نے ابھی کچھ گیانس کا بھی ذکر کیا تھا. وہ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں, وہ دوسری جو مارس کے اوپر گاڑیاں چلیں گی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اس کے اوپر نہیں کر رہے ہیں. سلطان صاحب یہ تو مطلب حیرت کی بات ہے کہ جس طریقے سے ابھی اناؤنسمنٹ کچھ دنوں پہلے ہی ہوا تھا, فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اوپر کام کریں, نئے یانز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اصل میں تو مسئلہ یہی آتا ہے کہ ہمارے پاس R&D فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. آپ نے فارمرز کی ذکر کیا, آپ نے کہا کہ فارمرز ان ایجوکیٹڈ, لیکن آئی ایم سوری بہت سا فارمر ایسا ہے جس کے بچے آج باہر کے کالجز یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں, لیکن جو نچلے طبقے کی لیبر ہے فارمر کی وہ ان ایجوکیٹڈ ضرور ہے. فارمر شاید جان کے بھی اپنی انڈسٹری کو اس لیول پہ نہیں لے جانا چاہتے, کیونکہ اگر یہ شارٹیجز کم ہو گئی تو فارمر کا جو پرائس ہے, جو پروفٹ ہے, وہ ریڈیوس ہو جائے گا. اس پہ کبھی آپ لوگوں نے نہیں سوچا؟ نہیں سر, فارمرز کیا پروفٹ کر لے گا. میں تو بولتا ہوں جتنا زیادہ اس کو مارجن ملے گا وہ ہمارے ملک کی خوشحالی کی ضمانت ہوگا. کوئی اتنا زیادہ پروفٹ مارجن نہیں ہے. ایبسنٹی لینڈ لارڈس کی مارجن ہے, لیکن جو ٹل کر رہا ہے نا فارم کے اندر, اس کی بہت زیادہ آپ نہیں بول سکتے ہو کہ بہت زیادہ کوئی ان کا مارجن ہے. اس کے اوپر یہ ان کی سوچ بھی نہیں ہے. یہ اصل بھلے میں تو یہ بولوں گا میری بھلے فیکٹری ہے, انڈسٹری ہے, لیکن اس فارمنگ سیکٹر اور ایگریکلچر سیکٹر کے اندر پروفیٹیبلٹی بڑھے گی تو لوگوں کا رجحان آئے گا. آپ نے بولا کہ وہ بچے فارمرز کے بچے بھی باہر سے پڑھ کر آ گئے, غلط تو نہیں کہہ رہا سر. نہیں آپ صحیح بول رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سے کتنے بچے جو ہیں وہ فارم اور فارم کی پروڈکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. زیادہ تر وہ چلے گئے انڈسٹری کے اندر, ٹیکنالوجی کے اندر یا دوسری چیزوں کے اندر چلے گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی اٹ از ناٹ اے ویری لوکریٹو. مطلب آپ کہہ رہے جا رہے ہیں جو جگدی پشتی کام کرتا ہوا آ رہا تھا وہی کرتا جو دیکھیے جو فارمر اور کنزیومر کے بیچ میں جو چین ہے نا, اس کو ریگولیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس کے اندر پروفٹ مارجنس بہت زیادہ ہیں اور اس کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دے آر ٹوٹلی ٹیکس فری. یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگر پروڈکشن بڑھے گی تو ان کا پروفٹ مارجن کم ہو جائیں گے. شوگر کین کی مثال آپ کے سامنے ہے, شوگر کین کی پروڈکشن بھی بڑھ رہی ہے, ایریا آف کلٹیویشن بھی بڑھ رہی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی پروفیٹیبلٹی یا کنزیومر کو جس پرائس ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے. تو لیکن سلطان صاحب یہ کمیونیکیٹ کرنا یہ کس کی ذمہ داری؟ ایسوسیشن کی ذمہ داری ہے کہ ایسوسیشن جائے فارمرز کو کہے اور یہ جا کے ان کو قائل کرے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کاٹن کی پروڈکشن کریں. نہیں, یہ ذمہ داری ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی اور ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی کہ وہ ایسی ریسرچ کریں جو پاکستان کے حالات سے مطابقت رکھتی ہو
اور فارمر کو جینوئنلی فائدہ پہنچا سکے. اچھا میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, زیادہ پرانی بات نہیں, آج سے 5 سال پرانی بات ہے. کراچی میں ایک لوکیشن ہے ٹی پی ایکس کر کے, جو ایکسپورٹ کا گوڈاؤن ہے گورنمنٹ کا, وہاں سے ٹی پی ایکس کا, یہ جو امریکن ایمبیسی کے بالکل پرانی امریکن ایمبیسی کے بالکل سامنے جو, ٹھیک ہے, وہاں پہ اکثر اگر آپ کبھی گئے ہو, اتفاق ہوا ہو, تو پہلے بہت زیادہ کاٹن کی بیلز پڑی ہوتی تھیں جو ایکسپورٹ کے لیے تیار ہوتی ہے. اور یقین کریں وہاں پہ میرے اکثر انٹریکشن بھی ہوتا تھا, تو کہتے تھے کاٹن کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کاٹن پروڈیوس کر دیتے ہیں تو کاٹن کا بائر پیچھے ہٹ جاتا تھا. پہلے ٹیکسٹائل اونرز شاید اس طریقے کی کمٹمنٹس بھی نہیں دے پا رہے تھے جس طریقے کی کاٹن کے فارمرز کو چاہیے تھی. تو یہ کہیں نہ کہیں ذمہ داری ٹیکسٹائل اونرز کی بھی تو ہے نا سلطان صاحب, کہ وہ جو فارمرز ہیں اس کو اس بات کی سیف کر دیا جائے کہ چاہے تمہاری فصل کم ہو, چاہے زیادہ ہو, چاہے خراب ہو جائے, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. آپ لوگ کی بھی تو یہاں پہ غلطی ہے کہ آپ لوگ فارمر کے ساتھ اس طریقے سے نہیں کھڑے ہوئے. نہیں, یہ صحیح بات ہے کہ فارمر کو سپورٹ ملنی چاہیے ہر طریقے سے. اب آپ جس طرح یہ شوگر کین کے اندر آپ دیکھیں, جو وہ گروور ہے وہ تو مل والوں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے جی. اس کو وہ کبھی اس کے سپورٹ دیتے ہیں, کبھی اس سے بالکل ہاتھ کھینچ لیتے ہیں, تو وہ معاملات اس طرح ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے, یہ ایتھیکل اینڈ سوشل ریسپانسبلٹی ہے مل اونرز کی کہ وہ ان کو ساتھ ساتھ اپنے سپورٹ کریں. اور آپ جو ذکر کر رہے ہیں شوگر انڈسٹری کا, تو شوگر انڈسٹری میں فارمرز کو پتا ہے کہ چاہے نہ چاہے انہیں شوگر پروڈیوس کرنی ہے, کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر آ جاتا ہے گورنمنٹ کی سپورٹ, اور گورنمنٹ کے لوگ خود موجود ہیں. بریک کے بعد ذرا سے بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ بھی کوشش کریں کہ گورنمنٹ کے کچھ نمائندے آپ کے ساتھ اس بزنس میں شراکت دار ہو جائیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.